صل وسلم دائما ابدا. مولاي صل وسلم دائما ابدا. على حبيبك خير الخلق كلهم. فهو الذي تم معناه وصورته. فهو الذي تم معناه وصورته. ثم اصطفاه حبيبا باري نسمي. ختم ان کی ذات پر ختم ان کی ذات پر الفاظ اور معنی تمام. ختم ان کی ذات پر الفاظ اور معنی تمام. بعد ان کے ہو چکا اب خشک قدرت کا قلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے تمام یہاں پر کیمرہ مین
یوسف بھائی کی بھی طبیعت صحیح ہو گئی ہے، ان کو ہاسپٹل لے گئے، اس کے بعد وہ گھر لے گئے تھے، اب وہ گھر پر ہے۔ ان کا ایکسیڈنٹ کل ہوا تھا، کیمرہ مین ہمارے باقی جی آپریٹر، ہمارے آڈیو انچارج پوری ٹیم، لائٹنگ انچارج پوری ٹیم، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں موجود پروڈیوسر صاحب، ان کی پوری ٹیم، لاہور کی ٹیم، اسلام آباد کی ٹیم، اور جن جن لوگوں نے اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں دامے درمے سخنے حصہ لیا ہے، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس شعر میں جو کہ امام شیخ شرف الدین البصیری نے لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ فصل تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شعر میں امام شیخ شرف الدین البصیری وہ در حقیقت یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سرکار کی تعریف میں کیا لکھیں، کیا کہیں، کون سا نیا الفاظ، کون سا نیا لفظ، کون سے الفاظ، کون سے جملے ان کو رقم کر کے یا ان کو تحریر کر کے آپ کی تعریف کا حق ادا کیا جا سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لامحدود ہستی جب کسی کی تعریف کرے تو اس ہستی کی تعریف کوئی محدود وجود کیسے کر سکتا ہے؟ ایک لامحدود ہستی جب کسی کی تعریف کرے تو اس کی تعریف ایک محدود وجود کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ لامحدود ہے۔ جب اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے تو ہم جیسے محدود لوگ ان کی کیا اوقات کی وہ تعریف کر سکیں؟ ان کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جو اللہ نے تعریف بیان کی وہی تعریف بیان کر سکیں، کیونکہ ہم خود سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتے، نہ ہماری اوقات، نہ ہمارے پاس الفاظ، نہ ہمیں وہ قوت گویائی ملی، نہ ہمیں وہ طاقت پرواز ملی، نہ لفظوں میں وہ چاشنی ہے، نہ جملوں میں وہ مٹھاس ہے، نہ لہجے میں وہ حلاوت ہے۔ ہم کیسے اخلاق عظیم پر فائز لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم یہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہماری تو حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے۔ جو امام شیخ شرف الدین البصیری کہتے ہیں ہم کیسے کریں تعریف؟ اللہ تعالیٰ کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد تعریف جب ہم کرتے ہیں، دیکھیں پہلے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں علم شریف تو اس میں ہوتا یہی ہے، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام حمدیں اللہ کے لیے، ذکراً کثیراً و کثیرا، سارا ذکر اللہ کے لیے، سب تعریفیں، ہر شے جو بھی اس کائنات کے اندر پھلتی ہے، پھولتی ہے، چٹکتی ہے، نکلتی ہے، اچھلتی ہے، پھسلتی ہے، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہے، جو بھی شے ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل، تحمید اور حمد میں مصروف و مشغول ہے۔ لہٰذا اللہ کی تعریف سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ اب اللہ کی تعریف احمد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف احمد کر رہا ہے۔ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اسے کہتے ہیں احمد۔ یہ تعریف اللہ تعالیٰ کی برسوں، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کھربوں کتنے برسوں ہوتی رہی، مجھے نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن وہ تعریف ہو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل سے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ سبل الہدیٰ و رشاد میں واقعہ موجود ہے، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پروردگار کے حجابات عظمت کے چوتھے پردے عظمت میں جو ستارہ 70,000 برس میں ایک مرتبہ چمکتا ہے، میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا وہ ستارہ میں ہی تو تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ستارہ
70,000 برس میں ایک مرتبہ چمکتا ہے، 72 مرتبہ جسے حضرت جبرائیل نے دیکھا وہ ستارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد پتہ نہیں کب سے بیان کر رہے تھے. تو اس لیے آپ کا عرش میں نام احمد رکھ دیا گیا، حمد کرنے والا، تمام تعریفیں بیان کرنے والا. اور جب اسے بشری لباس پہنا کر، خاتم النبیین بنا کر، اکمل الاکملین بنا کر، جمیل الجمالین بنا کر اور امام الانبیاء بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا، تو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو پھر وہ محمد ہو گیا. اب اس کو انعام یہ ملا، صلی اللہ علیہ وسلم انعام یہ ملا کہ تم نے ہماری پیارے اتنی تعریف کی، اب تمہارا نام ہی تعریف بن جائے گا. اس نام کا مطلب ہی تعریف ہوگا. محمد کا مطلب ہی تعریف ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد کہلائے گا. اب وہ محمد بن جائے. کسی نے کہا لوگ آپ کو معاذ اللہ مزمم کہتے پھر رہے ہیں، معاذ اللہ. تو آپ نے شاید فرمایا پتہ نہیں وہ کوئی اور ہوگا، میرا نام تو محمد رکھا گیا ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو محمد ہوں، میں تو وہ ہوں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. آج دیکھ لو دنیا میں جاؤ، جا کے گوگل پہ لکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لکھا جانے والا نام محمد ہے. جاؤ گوگل پہ جا کے ریسرچ کرو تو پتہ چلے گا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا نام محمد ہے. جاؤ جا کے گوگل پہ لکھو اور پڑھو تو پتہ چلے گا سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا نام محمد ہے. کہاں تک میرے نبی کو معاذ اللہ جھٹلاؤ گے؟ ہر جگہ میرے نبی کی تعریف، میرے نبی کی توصیف، میرے نبی کی نعت تمہیں نظر آتی رہے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا ہے، جو کچھ دن پہلے واسع شاہ صاحب نے لکھا بھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول کا نام ہے. ہر جگہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے، تب تک انسان کامل مسلمان نہیں ہوتا. اذان میں رسول کا نام، نماز میں رسول کا نام، قرآن میں رسول کا نام، کلمے میں رسول کا نام، شہادت میں رسول کا نام، وسیلے میں رسول کا نام، ہر طرف رسول کا نام. یہ کائنات رسول کا نام، آخرت میں رسول کا نام، تاج شفاعت رسول کا نام، بخشش رسول کا نام، جنت رسول کا نام، جنت میں داخلہ رسول کا نام، جنت میں داخلے کے وقت ساتھ ساتھ رسول کا نام، ہر طرف رسول کا نام، رسول کا نام، رسول کا نام. تو وہ یہی کہتے ہیں امام شیخ شرف الدین البصیری، وہ یہی کہتے ہیں کہ کیا کوئی تعریف بیان کر سکے گا؟ علی بھائی کیا کوئی تعریف بیان کر سکے گا؟ تعریف اس کی بیان کی جائے کہ جس کی تعریف کرنے کی طاقت بھی آپ پہ ہو. آپ کیا تعریف کریں گے؟ ہاتھوں میں سنگریزے بول پڑتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. پتھر بول، جن کے دستے کرم میں کنکریاں بول اٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کے دستے کرم میں کنکریاں بول اٹھے یہی بولیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کیا دستے کرم میں بول اٹھے؟ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ حجر، شجر، پہاڑ، پتھر، دریا، جنگلات، پھول، پودے، چرند، پرند، حشرات، وحشی جانور، جو بھی کہہ لیں، انسان، اجنہ، تمام مخلوقات جو اس پوری کائنات میں، سب ایک ہی تو بات کہہ رہی ہیں، محمد 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 سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو بس یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تعریف جتنی بھی کر لیں، تعریف کا حد نہیں کر سکتے. اللہ کی تو ہو ہی نہیں سکتی. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے لیے اپنے حبیب کو پیدا کیا کہ میں تجھے پیدا کر رہا ہوں پیارے، تو میری تعریف کر. یہ سب نہیں کر سکتے میری تعریف تو تو ہی کر سکتا ہے. اور حقیقتاً اللہ کی تعریف رسول کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. رسول کی آمد اور ان کی تخلیق ہوئی اس لیے تھی کہ وہ اللہ کی تعریف کرے.
اور ہمیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور مصطفیٰ کی اطاعت کریں. ہمارے دو کام ہیں, اللہ کی عبادت کریں, مصطفیٰ کی اطاعت کریں. یہ دو کام ہیں, یہ دو کام کرنا کیا مشکل ہے. اللہ کی عبادت کریں ہر وقت. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت یہ کہ نماز پڑھنا ہے, اور نماز کے بعد کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ نماز کے بعد کی عبادت ہوتی ہے بیٹھے رہو, پڑھتے رہو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. سب سے بہترین عبادت اگر کوئی عبادت ہے تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں. شیخ سعدی نے بتایا, انہوں نے کہا کہ میں مر گیا, میں نے خواب میں دیکھا میں مر گیا. میں دیکھا کہ میں مرنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں لٹا دیا گیا. میں دیکھا اس کمرے میں چاروں طرف فرشتے موجود ہیں. میں ان سے کہا میں کہاں ہوں؟ ان کا آپ انتقال فرما چکے. کہنے میں کس جگہ پر ہوں؟ کہنا آئیے آپ کو سیر کراتے. میں دیکھا 3 کمرے ہیں. ایک کمرے میں گیا تو وہاں اتنا رش تھا جیسے خطوط آ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرش سے دعائیں آ رہی ہیں اور یہاں پر یہ دعائیں جمع کی جا رہی ہیں. اچھا. دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں بھی باہر بھی رش, اندر بھی رش. تو میں نے کہا وہاں پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ دعائیں, اور وہاں پارسل بن رہے ہیں جیسے کہ کوئی پارسل بن جائے. کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نے کہا یہاں سے دعائیں جو آئی تھیں وہ قبول ہو کے ان کے انعامات نیچے جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. تیسرے کمرے کے باہر دیکھا کوئی تھا ہی نہیں, وہاں کوئی تھا ہی نہیں, خالی کمرہ, فرشتے سے بیٹھے ہوئے. کہنے یہ کون سا کمرہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اکنالجمنٹ روم ہے, کہ یہاں پر جن کو دعائیں قبول ہوئیں انہوں نے کیا جواب دیا. یہاں فرشتے روز دیکھتے کہ کسی نے الحمدللہ کہا, آتا نہیں ہے کوئی الحمدللہ کہتا نہیں ہے, کوئی الحمدللہ کہہ نہیں رہا, اسے یہ خالی پڑا ہے. تو میں آپ کو صرف ایک عبادت چھوٹی سی بتاؤں کہ الحمدللہ کہہ دیا کیجیے. جتنا الحمدللہ کہیں گے کتنی بڑی اکنالجمنٹ ہے. جو میں ابھی بول رہا ہوں, یہ کپڑے پہنا ہوا, یہ کپڑے بھی اللہ کی دیے, یہ کپڑے بھی اللہ کی دیے, جسم کا ایک بال اللہ کا دیا. اگر میں یہاں کہتے ہوئے الحمدللہ کہہ دوں تو میرا رب اتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ شکر ادا کر رہا ہے میرا. اے میرے رب تیرا شکریہ, تیرا شکر کہ تو نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی, جو آج مجھے لفظوں کا تو نے چناؤ سکھایا ہے. آج پورا جہاں اگر تعریف کرتا ہے تو یہ میری تعریف نہیں ہے, یہ تیری تعریف ہے پروردگار. مجھ میں کیا ایسا ہے؟ اگر تو مجھے بولنا نہ سکھاتا تو مجھے بولنا کہاں سے آتا؟ اگر تو میرے جملوں میں, لفظوں میں اپنی تعریف کی حلاوت پیدا نہ کرتا تو یہ مٹھاس آتی کہاں سے؟ میں تو تیرا نام لے کر تیری تعریف کرتا ہوں. یہ ساری تعریف, یہ ساری مٹھاسیں تیری ہی تو ہیں, سب تیری تو عطا کر جائے. میں جو کچھ ہوں تیرے سبب ہوں, میں جو کچھ ہوں گا تیرے سبب ہوں گا. میں جب تھا تو تیرے سبب تھا, میں جب نہیں ہوں گا تو تیرے سبب ہوں گا. میرا ہونا تیرے سبب ہے, میرا نہ ہونا تیرے سبب ہے, میرا تیرے سامنے کھڑے ہونا تیرے سبب ہے, میرا تیری جانب سے بخشش کا پروانہ لے کر جھومنا تیرے سبب ہے. میرے سبب صرف امید اور خوف ہے. میں اس امید اور خوف کے درمیان تیری حمد کرتا ہوں, تیری تعریف کرتا ہوں. میری زبان کی یہ روانی تیرے سبب ہے, میرے جملوں کی یہ جوانی تیرے سبب ہے, میرے لفظوں کی یہ روانی تیرے سبب ہے, اور میری یہ ساری کہانی تیرے سبب ہے. ورنہ میری نہ کوئی کہانی ہے, نہ میری کوئی داستان ہے. میری تو داستان بھی نہ ہوتی, داستان بھی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.